بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے ہر دور میں انسان نے امن، انصاف، سکون اور خوشحالی کی تلاش کی ہے، لیکن جب تک قانون انسانوں کی خواہشات پر بندہ رہے گا، زندگی میں ناانصافی، ظلم اور بے سکونی ختم نہیں ہوگی۔ اصل سکون، اصل انصاف اور اصل نظام تب قائم ہوتا ہے جب قانون اللہ کا ہو، فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور حکمرانی عدل، اخلاق اور امانت پر قائم ہو۔ ذرا سوچئے، اگر کسی ایک ملک میں واقعی اللہ کا قانون پوری طرح نافذ ہو جائے تو وہاں کے عدل، امن، معیشت، اخلاق، تعلیم اور سیاست میں کیسے انقلابی تبدیلیاں آئیں گی۔ میرا نام ہے محمد اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک۔ ویسے تو سارے ٹاپکس جو آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں میں وہ امپورٹنٹ ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک ذرا ہٹ کے ہے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ جیسے اگر پوری دنیا میں اللہ کا نظام، اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو کیا ہوگا اسے۔ تو آج اسی سے ملتی جلتی ایک کڑی کہ اگر کسی ایک ملک، ایک ریاست میں اللہ کا قانون یعنی کہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کیا کیا اچھائی، کیا کیا اچھی چیزیں اور کیا کیا بہتری آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے عدل و انصاف کا قیام یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس اینڈ فیئرنیس۔ اللہ کے قانون کا پہلا اور بنیادی اثر عدل، جسٹس کا قیام ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، بے شک اللہ عدل اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ 14واں پارہ ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ جب فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہونے لگیں گے تو امیر و غریب میں فرق نہیں رہے گا، ظالم کو اس کے عہدے یا مرتبے کی پرواہ کیے بغیر سزا ملے گی، مظلوم کو فوری انصاف ملے گا، عدلیہ رشوت یا سفارش سے پاک ہوگی۔ یہاں تک اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ، ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے ذرا سی بھی، تو انصاف کرتے ہوئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمیں سپورٹ ملے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں اور بہت محنت سے لے کے آتے ہیں، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اس کے بعد امن و امان کی فضا یعنی کہ انوائرمنٹ آف پیس، یعنی کہ امن و امان کی فضا قائم ہوگی۔ اللہ کا قانون معاشرے میں امن پیدا کرتا ہے۔ جب قتل، چوری، زنا، جھوٹ اور ظلم کے لیے اللہ کی مقرر کردہ سزائیں نافذ ہوں گی تو جرائم خود بخود کم ہو جائیں گے، عوام کو اپنی جان، مال اور عزت کا تحفظ حاصل ہوگا۔ پولیس یا فوج کے بجائے تقوی اور خوف خدا امن کی ضمانت بنیں گے۔ نہیں، پولیس اور فوج کا نظام تو ہوگا، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگ وہ چیزیں بے شک موجود ہیں، پولیس اور فوج تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خود بھی احساس ہوگا ان کے خوف خدا کی وجہ سے کہ ہم جرم نہ کریں، اللہ سے ڈریں گے لوگ، یعنی کہ مورل ویلیوز، مورلی لوگ سوچیں گے۔ اس کے علاوہ معاشی انصاف اور سود کا خاتمہ ہوگا، یعنی کہ اکانومک جسٹس اینڈ ایلیمینیشن آف انٹرسٹ یعنی کہ ربا۔ اللہ کا قانون سود، انٹرسٹ یا ربا کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، یہ قرآن پاک میں ہے، جو کہ 3 پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 یعنی کہ 275 میں ہے۔ سود کے خاتمے سے امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ کم ہوگا۔ یعنی کہ سود سے ہوتا کیا ہے کہ ایک پارٹی، یعنی کہ غریب اور غریب ہوتا جاتا ہے، اور ایک جو دوسری پارٹی ہے، دوسرا طبقہ ہے، امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور بیت المال کے نظام سے ہر ضرورت مند کو سہارا ملے گا۔ کاروبار نفع اور عدل پر مبنی ہوگا۔ عزت، غربت میں نمایاں کمی آئے گی۔ اب اخلاقی اور روحانی پاکیزگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ مورل اینڈ اسپریچول پیورٹی۔ اللہ کے قانون میں ایمان، حیا، صدق،
اور وفا جیسے اخلاقی اصول مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسا معاشرہ جھوٹ، فریب، بے حیائی، فحاشی اور دھوکے سے پاک ہوگا۔ والدین، بزرگوں اور عورتوں کا احترام بحال ہوگا۔ ہر شخص اپنے فرائض اور حدود سے واقف ہوگا، یعنی ہر ایک کو اپنی فرائض یعنی کہ رائٹس، ڈیوٹیز، لائبلٹیز، لمیٹیشنز کا پتہ ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی و فکری نظام میں تبدیلی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہوگی؟ ریفارمیشن آف ایجوکیشنل اینڈ انٹیلیکچول سسٹم۔ تعلیم کا مقصد صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی معرفت، انصاف اور خدمت انسانیت ہوگا۔ دینی اور سائنسی تعلیم ایک ساتھ دی جائے گی۔ انصاف میں اخلاق، شریعت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنایا جائے گا۔ استاد کا مقام دوبارہ روحانی رہنما جیسا بن جائے گا۔ اب اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یعنی کہ خاندانی نظام کی مضبوطی کیسے ہوگی؟ اسٹرینتھنگ آف فیملی سسٹم۔ اللہ کا قانون نکاح، خاندانی ذمہ داریوں، بچوں کی تربیت اور عورتوں کے حقوق کو مکمل طور پر واضح کرتا ہے۔ اس سے طلاق اور خاندانی ٹوٹ پھوٹ میں کمی آئے گی۔ مرد و عورت دونوں اپنی حدود اور فرائض پہچانیں گے۔ یہ بھی پیچھے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہر ایک کو اپنی رائٹس، ڈیوٹیز، لمیٹیشنز، لائبلٹیز سب کا پتہ ہوگا۔ بزرگوں، والدین اور رشتہ داری کا احترام بحال ہوگا۔ آپ اپنے معاشرے پہ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگوں کو پتہ ہے اپنے رائٹس کا، ڈیوٹیز کا، لائبلٹیز کا، لمیٹیشنز کا۔ نہیں، اللہ کے تحت جو اللہ نے ان کے پیرامیٹرز بنائے ہیں، یعنی کہ جو رائٹس اللہ نے رکھی ہیں، ڈیوٹیز، لائبلٹیز، لمیٹیشن جو اللہ نے رکھی ہیں، کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال 1% کو بھی پتہ ہوگا۔ تو پھر وہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ ریاست کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ سیاسی نظام میں اگر آپ کو یہاں تک ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے، ہماری گفتگو، ہماری ڈسکشن، ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو انصاف کا دامن تھامتے ہوئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ سیاسی نظام میں دیانت و خدمت، آنیسٹی اینڈ سروس ان پولیٹیکل سسٹم۔ اسلامی حکومت کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ خدمت ہے۔ حکمران عوام کا خادم ہوتا ہے، فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ کرپشن، لالچ اور ذاتی مفاد کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم میڈیا، فن اور ثقافت میں اصلاح دیکھیں تو ریفارمیشن آف میڈیا، آرٹ اینڈ کلچر۔ میڈیا اور فنون لطیفہ کو اخلاق، سچائی اور بطور اصلاح کے معاشرے کے لیے استعمال کیا جائے گا، نہ کہ فحاشی یا گمراہی پھیلانے کے لیے۔ اسلامی میڈیا علم، کردار اور انسانیت کو فروغ دے گا۔ اب بین الاقوامی سطح پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ گلوبل اینڈ انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ اگر ایک ملک میں اللہ کا قانون پوری طرح نافذ ہو جائے تو دنیا میں اس ملک کی مثال امن، عدل، اخلاق اور خوشحالی کے طور پر دی جائے گی۔ باقی ممالک متاثر ہوں گے اور وہ بھی ایسے نظام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عالمی سیاست میں انصاف اور انسانیت کو مرکزیت ملے گی۔ اب نتیجے کے طور پہ یعنی کہ رزلٹ کے طور پہ روحانی و دینوی کامیابی کیا ہوگی؟ رزلٹ کے طور پہ یعنی کہ اسپریچول اینڈ ورڈلی سکسیس کیا ہوگا؟ آخر کار وہ ملک دنیا میں امن، عدل اور ترقی کا مرکز بن جائے گا اور آخرت میں اللہ کے وعدے کے مطابق کامیابی و نجات پائے گا۔ تو اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، یعنی کہ ملاتے نہیں ہیں، ایسوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ یہ 7واں پارہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 82 یعنی کہ 82 کا ترجمہ تھا۔ اب اختتامی پیغام کیا ہے آپ کے لیے، یعنی کہ کلوزنگ میسج کیا ہے؟ جب کسی قوم کے دل میں اللہ کا خوف اور نظام میں اللہ کا قانون پایا جاتا ہے تو وہ قوم صرف طاقتور نہیں بلکہ با اخلاق، منصف اور خوشحال بن جاتی ہے۔ اللہ کا قانون صرف سزاؤں اور حدود کا نام نہیں ہے
تو اسلامی نظام، اللہ کا قانون صرف سزاؤں کا نام نہیں ہے، حدود لمیٹیشنز کا نام نہیں ہے، یہ دراصل عدل، محبت، ذمہ داریوں اور انسانیت کا مکمل نظام ہے۔ جس ملک میں قرآن اور سنت کو آئین کی بنیاد بنا دیا جائے وہاں ظلم مٹ جاتا ہے، حق غالب آتا ہے اور انسان اپنے رب کی بندگی کے سکون سے روشنی پاتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی، اپنے گھر اور اپنے فیصلوں میں اللہ کے قانون کو اختیار کریں۔ آمین انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اصل کامیابی نہ سیاست میں ہے نہ دولت میں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے نظام میں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یقیناً دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے نظام میں ہے، اللہ کی بات میں ہے۔ تو قرآن پاک میں جو ارشاد ہے یہ کہ یقیناً دلوں کا سکون صرف اللہ کی ذکر میں ہے، تو یہ جو میں نے ابھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یعنی کہ یقیناً دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، یہ 13واں پارہ ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ تو میں اب اس کو سم اپ کرتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے ابھی کسی ریاست میں اگر اللہ کا قانون، اسلامی نظام نافذ ہو جائے۔ پہلے میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر اسلام کا نظام، اللہ کا قانون نافذ ہو تو کیا ہوگا۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا کسی ایک ریاست میں اگر ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا۔ تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، خوش رکھیے گا، خوش رہیے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں تاکہ آپ کا بھی خیال رکھا جائے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ذرا سی بھی ویڈیو پسند آئی چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، ایک دوسرے کے کام آیا کریں، ایک دوسرے کو کام آنا بالکل ختم ہو گیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ میں تو ہمیشہ آپ کو کہہ دیتا ہوں، جس طرح دوسرے لوگ کہہ دیتے ہیں میں بھی کہہ دیتا ہوں، کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ شاید آپ سبسکرائب کر دیں۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلدی ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔